تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سرور، دو عالم کے مالک و مختار حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ آج جمعہ بھی ہے اور جمعہ کے دن کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر درود پڑھیں گے۔ جمعہ کے دن چونکہ ویسے ہی نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آئی، میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عامہ۔ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ صبح کے وقت روزانہ ہی ایف جی این چینل کی اسکرین پر آپ کو دکھایا جانے والا پروگرام ایک نئے صبح آج پھر لائیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیر و بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا مقدر فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ، بڑے پیارے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ پیارے پیارے مہمان بھی روزانہ ہی ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی آپ میرے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ کچھ اسلامی بھائی ہمارے مبلغین موجود ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہمارے ماشاءاللہ مظفر بھائی ہر بار کی طرح آج پھر کرم فرما ہے۔ انشاءاللہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے مظفر بھائی سے بہت ساری گفتگو کرنی ہے۔ مظفر بھائی کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے کیف بھائی، ان کو آپ ایف جی این چینل پر دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں بھی ماشاءاللہ کرم فرمایا، ویلکم، خوش آمدید کہوں گا۔ اور ساتھ ہی ہمارے ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے نعت خواں اور دعوت اسلامی انڈیا کے ماشاءاللہ بہت اہم ذمہ دار ہیں، حاجی عاصم اتاری ماشاءاللہ۔ عاصم بھائی کو میں خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا۔ عاصم بھائی سے بھی انشاءاللہ آج گفتگو بھی کریں گے، اور عاصم بھائی انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت ہی پیارے پیارے کلام بھی سنائیں گے۔ اگر آپ عاصم بھائی سے کلام سننا چاہتے ہیں، فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت یوٹیوب پر اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا آپشن وہ اوپن ہے، آپ وہاں پر جائیں اور اپنی جو فرمائش کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا پسندیدہ کلام ہے، جس کلام کو آپ سننا یا پڑھنا بار بار پسند کرتے ہیں، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ جو نا فیوریٹ کلام ہوتا ہے۔ یہ تو سارے ہی کلام ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے، لیکن کچھ کلام، کچھ نعتیں، کچھ منقبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ من کرتا ہے اس کو بار بار پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ تو اگر آپ اپنا فیوریٹ کلام، اپنا پسندیدہ کلام سننا چاہتے ہیں ہمارے نعت خان سے، تو آپ بالکل فرمائش کیجئے۔ وقت مناسب پر کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے بلا تاخیر اب آگے بڑھتے ہیں، اور پروگرام کے اندر انشاءاللہ سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن کریم کو شامل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر
بذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق اللہ العظیم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن کریم الحمدللہ آپ نے سماعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت ہے ہمیں اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد الحمدللہ پروگرام میں ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں عاصم بھائی کی جانب اور ایک کلام انشاءاللہ سنتے ہیں۔ صلی علی نبی صلی علی محمد۔ بڑا ہی پیارا کلام انشاءاللہ عز و جل پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تمام اسلامی بھائیوں سے عرض ہے جو ہمارے ایف جی این چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ جمعہ کی برکتیں بھی ملے گی۔ تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانا تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانا جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میخانہ،
کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوائے جانانا، کر آنکھ بھی نورانی، اے جلوائے جانانا، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ، تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا، آباد اسے فرما ویراغ دل نوری، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی نعتیں، نبی پاک کی مدح سرائی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بھی آپ اگر کلام سننا چاہتے ہیں، کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کی فرمائش کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے اس پروگرام ایک نئی صبح میں جو آج کا ٹاپک ہے بڑا ہی عمدہ، بڑا ہی پیارا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عاشقوں کے لیے تو بہت ہی زبردست ٹاپک ہے، اور وہ یہ کہ الحمدللہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، اور ہر مسلمان ہی یقیناً نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھے بغیر کیسے رہ سکتا ہے۔ تو درود پاک کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، چونکہ آج جس وقت ہم بیان کر رہے ہیں، لائیو پروگرام کر رہے ہیں، تو آج الحمدللہ جمعہ کا دن بھی ہے، اور شروع میں ہی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جمعہ کے دن الحمدللہ نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، ایک کے بدلے 70 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی اس دن عطا فرماتا ہے، بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جہاں دیگر نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یقیناً الحمدللہ عام دنوں کے مقابلے میں اگر بندہ کوئی جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو اور برکتیں ملتی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے درود پاک کی برکتیں۔ کیا ہے درود پاک کی برکتیں؟ درود پاک پڑھنے والے کو کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں، اخروی نعمتیں کیا کیا ملتی ہیں، دنیاوی نعمتیں کیا ملتی ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر مومنین کو درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور بڑا پیارا ایک طرز اختیار فرمایا، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، سبحان اللہ، کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس مقام پر علماء نے ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو فرمائی، بہت ساری دلچسپ ایمان افروز باتیں کہی ہیں، لیکن ایک بڑی پیاری علماء نے جو بات لکھی وہ کہتے ہیں کہ درود پاک کو جو اتنی برکتیں ملی، درود پاک کو جو اتنے سارے فضائل حاصل ہوئے، حالانکہ آپ دیکھیں درود پاک پڑھنے میں نہ وقت زیادہ لگتا ہے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ انرجی بندے کو اس میں لگانی پڑتی ہے، نہ بہت زیادہ کوئی سفر اس میں کرنا پڑتا ہے، بہت مشقت ہے، کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مختصر الفاظ میں ایک مثال کے طور پر صلی اللہ علی محمد درود پاک ہو گیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک ہو گیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، یہ درود پاک ہو گیا۔ آپ دیکھیں درود پاک کے ایک صیغے کو پڑھنے میں میرے خیال ہے سیکنڈ، 2 سیکنڈ یا 3-4 سیکنڈ ہی لگتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اس کی برکتیں اتنی ہیں، اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ کتابیں بھری پڑھی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس بات کو لکھا کہ اصل میں درود پاک کی جو اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیگر احکام کو دیکھ لیں۔ آپ نماز دیکھیں، اللہ پاک نے نماز فرض کی، اللہ تبارک و تعالی نے روزے مسلمانوں پر فرض کیے، اللہ تبارک و تعالی نے حج فرض کیا، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کی، اللہ نے صبر کا حکم دیا، شکر کا حکم دیا، اللہ رب العزت نے بہت سارے ہمیں احکام عطا فرمائے، لیکن آپ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو یہ کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اللہ پاک کو کسی کام کی حاجت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کاموں کی حاجت یقیناً نہیں ہے، لیکن آپ غور کیجئے جب بات آتی ہے درود پاک کی تو اللہ پاک نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو تم نبی پر درود بھیجو، بلکہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ پہلے اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے فرشتوں کا معاملہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ وجہ ہے کہ درود پاک کو اتنی فضیلتیں ملی ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے ساتھ آخر تک آپ نے بنے رہنا ہے، اور آج انشاءاللہ درود پاک کی فضیلتوں، درود پاک کی برکتوں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں بلا تاخیر بڑھتا ہوں ہمارے مہمان مظفر بھائی کی طرف، اور مظفر بھائی سے چاہوں گا کہ اس آیت درود کے حوالے سے بھی مزید آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی ماشاءاللہ
بہت ہی مشہور آیت کریمہ بچہ بچہ سنتا ہے اور پڑھتا ہے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ آپ دیکھیں نا نماز کے بعد بھی جی یہ دعاؤں کے اندر پڑھی جاتی ہے الحمدللہ. روزانہ کی دعائیں، 5 وقت نماز کے بعد کی دعائیں، پھر جہاں بھی کہیں فاتحہ خوانی ہوتی ہے بچہ بچہ جانتا ہے آیت درود، بلکہ لوگ مل کر بھی پڑھنے لگتے ہیں سن کر. تو یہ آیت الحمدللہ بڑی مشہور ہے، اور اس کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نعت ہے. ہمارے آقا کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ ذات ہے ہمارے آقا کی کہ جن پر درود و سلام بھیجنے کا جب حکم دینے کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جیسا آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہے. روزے کا حکم دیا، ظاہر ہے یہ عبادات جو ہے، عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات عطا فرمائے، لیکن خود اللہ تعالیٰ اس کام کو کرتا ہو یہ نہیں فرمایا. لیکن درود پاک کی باری آئی تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے. اس کے معنی بتایا گیا. صلات کا جو لغوی معنی ہے دعا ہے، جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے گی تو اس سے مراد ہوتا ہے رحمت نازل فرمانا. اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے. اور جب فرشتوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس کا معنی استغفار کرنا. اور جب مومنین کی طرف، مسلمانوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے دعا کرنا. تو بندہ دعا کرتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا دعا کر رہا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں درود شریف، اللہم صلی وسلم، اے اللہ تو رحمت نازل فرما، اے اللہ تو سلامتی بھیج. یعنی ہم ناقص سے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مالک و مولا تو اپنے حبیب پر جو ہے نا رحمت نازل فرما، سلامتی نازل فرما. اور یہ ہمارا مانگنا تو اب سے ہوا جب ہم پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کب بنایا؟ اللہ جب کب بھی نہیں تھا تب بھی نہیں تھا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور تمام چیزوں کے پہلے، زمین و آسمان کے پہلے، چاند ستاروں کے پہلے، انسانوں کے پہلے، جناتوں کے پہلے، تمام مخلوقات کے پہلے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری، فرماتے ہیں نبی پاک کے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت سے یہ رحمت نازل ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما رہا ہے. تو ہمیں ہمارے لیے جو دعا کرنا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس آیت سے کیسی ظاہر ہو رہی ہے. حضرت حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی آیت جو ہے نا مدنی ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حبیب کی قدر و منزلت بتا رہا ہے. سبحان اللہ. کہ جو عالم بالا یعنی فرشتوں کا جو عالم ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے درمیان ثنا جو ہے ثنا بیان فرما رہا ہے اور فرشتے درود بھیج رہے ہیں. تو اب جب عالم بالا میں یہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عالم سفلا میں دنیا میں بھی جو حکم دیا کہ یہاں بھی صلاۃ و سلام پڑھا جائے تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق آپ کی ثنا پر جمع ہو جائے. سبحان اللہ سبحان. اعلیٰ حضرت نے بھی پیغام دیا نا، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. اور ثنا خوانی سرکار کی کرنا یہ تو اپنا وظیفہ بنایا. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پروا، ردیت کیا کیسے قافیے تھے. تو یہ ثنا خوانی پر ساری مخلوق کا جمع ہونا. پھر مزید آگے آپ فرماتے ہیں یصلون کا جو صیغہ آیا ہے آیت میں، تو یہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے. یعنی ایک بار نہیں پڑھا جا رہا ہے، یصلون پڑھتے رہتے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے جو درود بھیجتے ہیں تو یہ کنٹینیو جاری ہے. اور حالانکہ اولین و آخرین کی سب کی یہ تمنا کیا ہوتی ہے کہ ایک رحمت صرف مل جائے اللہ کی، ایک خاص رحمت زندگی میں ایک بار مل جائے. تیری ایک نظر کے قرباں میری ساری زندگانی،
میں تو اگر قبول کر لے تیری ہوگی مہربانی. اگر بندے کو ساری عبادت اس کی اور جنت جو بھی نعمتیں ہیں وہ ایک طرف رکھی جائے اور دوسری طرف ایک رکھی جائے یہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت حاصل ہو جائے, تو بندہ اس کو اختیار کرے گا کہ نہیں مجھے اللہ کی خاص رحمت مل جائے. تو زندگی میں ایک بار کسی کو مل جائے تو اس کا مقام, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مسلسل رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, مسلسل استقامت کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ جو ہے نا رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. تو یہ کتنا زبردست ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انعام یہ ہے. آپ دیکھیں نا مظفر بھائی کہ دنیا بھر کے اندر الحمدللہ مسلمان بستے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے درود پاک جو بھیجتے ہیں جی وہ تو مستقل چل ہی رہا ہے, بلکہ کچھ فرشتوں کا کام تو ایسا ہے کہ ان کا کام ہی درود بھیجنا ہے. سبحان یہ فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں لگائی نا اللہ پاک نے, جیسے کچھ سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے, رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے. کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو نبی پاک کی ذات پر درود ہی بھیجتے رہتے ہیں. اچھا یہ تو ہوا, پھر اب دنیا میں آپ دیکھیں کیونکہ دنیا بھر میں الحمدللہ مسلمان بستے ہیں, مسلمان آپ کو ملیں گے, تو دنیا بھر میں کوئی سیکنڈ شاید ایسا نہیں ہوگا کہ جس وقت درود پاک نہ پڑھا جا رہا ہو. الحمدللہ الحمدللہ دنیا بھر کے اندر عاشقان رسول مسلمان اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے درود پاک پڑھتے ہیں, اور یوں پوری دنیا میں ہر وقت الحمدللہ درود پاک کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی درود پاک کی برکت نصیب فرمائے. تو ماشاءاللہ آیت درود پاک کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے سنا کہ اس کی کتنی برکتیں ہیں, اور اس کے ذریعے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ درود پاک پڑھنا کوئی عام کام نہیں ہے, جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں, میرے فرشتے یہ کام کرتے ہیں, اپنے حبیب پر درود بھیجتے ہیں, تو ہم کیوں نہ بھیجیں. آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ نبی پاک کی ذات پر درود بھیجیں گے. اچھا اگر دوسری طرف ہم دیکھیں FGN چینل کے ناظرین, الحمدللہ احادیث کریمہ کے اندر یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مومنین کو, مسلمانوں کو درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا, اور کئی اس کے اخروی فوائد بھی, دنیاوی فوائد بھی بیان کیے گئے کہ اگر درود پاک پڑھے تو یہ برکتیں ملیں گی, اللہ کی رضا حاصل ہوگی, کاروبار کے اندر برکتیں ہوں گی, تنگ دستی دور ہوگی, پریشانی دور ہوگی, برکت کا معاملہ ہوگا. میں چاہوں گا کہ ہمارے کیب بھائی اگر کچھ احادیث بھی بیان فرما دے تو مدینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. علی بھائی جی, درود پاک کی فضائل کے حوالے سے احادیث طیبہ بہت ساری مذکور ہیں, اور کثیر تعداد میں حدیث مبارکہ موجود ہیں جو اپنی برکتیں, اپنی بہاریں, اپنی رحمتیں نچھاور کر رہی ہیں. الحمدللہ شاعر بھی کہتے ہیں نا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. یعنی ہر درد, کوئی بھی درد ہو, اور ہر مرض کا تعویذ اور ہر بیماری کی شفا یہ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود پاک شفا اور تعویذ ہے. اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, اول الناس بیوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ, یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا. سبحان اللہ. یہ حدیث مبارکہ میں درود پاک پڑھنے کا ذکر بھی ہے اور پڑھنے کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے. مزید اس میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے آرام میں رہنے والا شخص وہ ہوگا جو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ساتھ ہوگا. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی اس کو نصیب ہوگی, اور وہ آقا کے قرب میں ہوگا. تو فرمایا کہ سب سے چین میں, سب سے سکون میں, سب سے زیادہ راحت میں شخص وہ ہوگا. فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت میں بھی ہوں غلام آپ کا, مجھ کو نہ بھولانا, میں بھی ہوں غلام آپ کا, مجھ کو نہ بھولانا. یوں مظفر بھائی
درود پاک پڑھنے والا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اب ہم درود پاک کی کثرت کریں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے تو چین سکون میں ہوں گے. بلکہ آپ دیکھیں نا اپنے کیف بھائی کہ درود پاک پڑھنے والا نبی پاک کا قرب مل رہا ہے. بلکہ مجھے حدیث پاک بھی یاد ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ یوم الجمعہ من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحت یوم القیامہ، کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پڑھے گا قیامت کے دن اس سے مصافحہ بھی کروں گا. اتنا ہی نہیں بلکہ ایک حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہو جائے گی. اتنا ہی نہیں بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. یعنی آپ دیکھیں ایف جی این چینل کے ناظرین، نبی کریم کی ذات پر درود پڑھیں تو الحمدللہ یہ درود قیامت کے دن ہمیں نور بھی دے گا. یہ درود پاک انشاءاللہ الکریم قیامت کے دن نبی پاک سے مصافحہ کرنے کی سعادت بخشے گا. یہ درود پاک انشاءاللہ قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت نصیب کرے گا، اور یہی درود پاک انشاءاللہ قیامت کے دن نبی پاک کی نزدیکی بھی عطا کرے گا. جی مزید کیف بھائی. ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی تو اس سے معلوم چلا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کریم پڑھنا یہ بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. سبحان اللہ. کہا جائے کہ نیکیوں سے یعنی تمام نیکیوں سے تو جنت ملتی ہے، اور یہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم ہی مل جاتے ہیں. جی آج یہ دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے نا، کوئی سیلیبریٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو اس کے قریب جانے میں لوگ جو ہے نا فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے تو ملاقات کی تھی، میں نے تو قریب پہنچ کر ساتھ میں سیلفی لی تھی اور یہ ہماری یادگار ہے، دیکھیے فلاں سے میں مل چکا ہوں، فلاں سے میں مل چکا ہوں. تو قربان جائیے وہ امتی کتنا خوش نصیب ہوگا کہ درود پاک کی کثرت سے وہ قریب سے قریب پہنچ جائے سرکار سے. اور پھر اہل محبت کو خوش ہو جانا چاہیے، جھوم جانا چاہیے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اب میں عشق و محبت کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادباً درود پاک بھیجوں تو کیا عجب کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں اور میرے درود کا جواب دیں. یوں نہ کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواباً جو ہے نا ہم کو صلاۃ والسلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اور یوں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پاک پہنچ جائے تو ہمارا تو بیڑا پاری ہو جانا ہے. امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، اور یہ روایت بڑی شاندار ہے اور اس میں ایک ٹیسٹ بھی آنے والا ہے اور ایک خوشبو بھی محسوس ہو جائے گی اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں تو. ٹھیک ہے، اور آپ امیجن بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ کیا چیز ہے ایسا. ٹھیک ہے، روایت یہ ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا. علی بھائی اب امیجن کریں، ویسے تو کوئی جنت کی نعمتوں کو امیجن نہیں کر سکتا لیکن تصوراً امیجن کرے کہ بھئی میں وہ ٹائم کیسا ہوگا. سبحان اللہ. کہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے. اب جملے سنیے گا، سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، اور مکھن سے نرم ہے، شہد سے میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں. سبحان اللہ. اب غور کریں، مکھن سے زیادہ ملائم چیز مطلب کیسے وہ ذہن میں آ سکتی ہے نا. اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہو، مشک اصلی تو ملتی نہیں پہلی بات، اس سے زیادہ خوشبودار ہو، اور پھر شہد سے زیادہ میٹھا ہو. شہد سے زیادہ میٹھی چیز کہاں ملتی ہے آج کل؟ نہیں ملتی، لیکن وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اب سنیں لا ملے گا کیسے بھائی؟ ملے گا کیسے؟ اب وہ سنتے ہیں. لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا. سبحان اللہ. اب وہ اس کو سیب بولیں، کیا بولیں، پھل بولیں، وہ جنتی پھل کون کھائے گا؟ جو کثرت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھے گا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے، چلیں یہ تو بات ہو گئی نعمت ملنے کی،
اب بات کرتے ہیں کہ گناہ مٹائے جاتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک صورت بد کو دیکھ کر پوچھا کہ تو کون ہے بھائی, ظاہر ہے تو ایک بلا سی لگ رہی ہے, تو ہے کون, اپنا تعارف تو کرا. اس نے جواب دیا کہ میں تیرا برا عمل ہوں. ظاہر ہے برا عمل تو جو ہے نا بری صورت میں ہی ظاہر ہونا ہے, اور اس کے بوال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس آدمی نے پوچھا تجھ سے نجات بھی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مل سکتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ تو بتایا, جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. اب غور کریں, وہ جو صورت بد تھی وہ برا عمل تھی, یعنی ایک برا سمجھ لیں, اس کو گناہ سمجھ لیں, ایک وہ بدی تھی, وہ برا ایک عمل تھا جو گناہ تھا. جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اوپر درود پلسرات کے لیے نور ہے, جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب یہ غور کریں, یہ بات, یہ نارمل بات بیان نہیں کی جا رہی, یہ نارمل قول بیان نہیں کیا جا رہا, بلکہ یہ اس عظیم ہستی کا قول ہے کہ جو تمام انبیاء کے سردار ہوئے, تمام نبیوں کے سرور ہوئے, اللہ کے محبوب ہوئے. انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. کہاں موقع مل رہا ہے؟ دیکھیں درود پاک پڑھنے کے حوالے سے اگر بیان جیسے چل رہا ہے تو کہیں بتایا جا رہا ہے کہ شفاعت ملے گی, کہیں بتایا جا رہا ہے کہ مصافحہ نصیب ہوگا, کہیں بتایا جا رہا ہے کہ وحشت سے دور ہوگے, کہیں بتایا جا رہا ہے کہ چین سکون میں ہوگے. یہ برکتیں ہیں درود پاک کی. جس دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھو گے, یعنی جو پڑھے گا اللہ عز و جل پر حق ہے, وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ آقا فرما رہے ہیں. اب کوئی اگر چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں, اب کوئی اگر چاہتا ہے کہ میل دل کے دھل جائیں, اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ نامہ اعمال سے ساری بدی, سارے گناہ مٹا دیے جائیں, تو وہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. یہ برکتیں جو ہے نا علی بھائی, اصل میں 2-3 چیزیں حدیثیں میں نے بیان کی ہیں, مزید اور بھی ہیں. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی, اب ذہن بن رہا ہوگا نا درود پاک پڑھنے کا, تو اب ایک بات ذہن میں آتی ہے. وہ بات کیا ہے کہ بھائی میں تو دوسرے بھی اذکار کرتا ہوں, ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمے کا بھی ورد پڑھتا ہوں, اس کی بھی فضائل ہیں, سبحان اللہ کا ورد کرتا ہوں, استغفار کا ورد کرتا ہوں, تو اب میں کون سا عمل کروں سب سے زیادہ؟ تو چلیں بھئی صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے جواب سے سنتے ہیں, ان کے سوال سے سنتے ہیں, اور جواب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتے ہیں ذہن کے مطابق. عرض کرتے ہیں کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو اس سوال پر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری یعنی فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا, اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, آقا میں سارے ورد و وظائف چھوڑ دوں گا, میں صرف آپ کی ذات پر درود شریف پڑھوں گا. تو آقا نے انہیں منع نہیں فرمایا, کیا فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے میں کافی ہوگا, اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو, پڑھے درود جو ایک بار درج دس ہو بلند, گر اپنا درجہ بڑھانا ہے تو درود پڑھو, گر اپنا درجہ بڑھانا ہے تو درود پڑھو.
کرنا اجالا ہے تو درود پڑھو، قبر میں کرنا اجالا ہے تو درود پڑھو، روکھے نبی کی زیارت ملے تمہیں آسی، روکھے نبی کی زیارت ملے تمہیں آسی، نظر کو ایسا بنانا ہے تو درود پڑھو، نظر کو ایسا بنانا ہے تو درود پڑھو۔ یقیناً درود پاک کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں الحمدللہ کہ کس کس فضیلت کو بیان کریں، کس کس فضیلت کو یہاں پر آپ کے سامنے بیان کریں۔ یقیناً اتنے فضائل ہیں، آپ دیکھیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر بیان سے پہلے، ہر درس سے پہلے ہمارا کوئی مدنی مشورہ ہوتا ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے، یا کہیں بھی بیٹھتے ہیں اگر، یا اسی طرح اگر آپ دیکھیں FGN چینل کا کوئی سا پروگرام اٹھا کر آپ دیکھ لیں جس سے پہلے درود پاک کی فضیلت نہ بیان کی جاتی ہو الحمدللہ۔ بلکہ ہمارے یہاں تو کہ بھائی سچی بات یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، اور یہ میں کہوں کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے کہ درود پاک جس کثرت سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں پڑھا جاتا ہے نا، اپنی مثال آپ دیکھیں نا، یعنی جو اعلانات بیان کے لیے اعلان بھی ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی الصلاۃ والسلام علیک یا سبحان رسول اللہ، اللہ، یعنی اگر دیکھیں نا ہم بیان شریف۔ جب بیان شروع کرتے ہیں نا تو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یہ جو لفظ ہے نا والصلاۃ والسلام علی سید، یہ بھی درود پاک ہے، درود و سلام ہے۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، یہ درود پاک۔ اچھا اتنا اس پر بس نہیں کیا، اس کے بعد پھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یا کوئی بھی درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں صلو علی الحبیب، یہ درود پاک ہو گیا۔ اچھا پھر بیان اسٹارٹ ہوتا ہے، بیان کوئی حکایت بیان کی، اس کے بعد صلو علی الحبیب بول کے درود پاک پڑھواتے کرتے ہیں۔ بھی کیوں ہے نا علی بھائی؟ جی دیکھیں ظاہر ہے اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے ہم لوگ دعوت اسلامی میں آئے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے نا دعوت اسلامی۔ الحمدللہ۔ اب سنو آقا کیا فرماتے ہیں اس کے حوالے سے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ اب ہم راضی ہونے کے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعوت اسلامی میں آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ دعوت اسلامی ہے، تو پھر یہ عمل کیسے ہم سے چھوٹ سکتا ہے؟ پھر کیوں نہ ہم آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ اور پھر یہ نام محمد کی برکتیں تو علی بھائی یہ ظاہر ہے نا کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد، نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد، نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد، نام ایسا ہے۔ اور کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد، نام ایسا ہے۔ محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشیاں یہ لاتا ہے محمد، نام ایسا ہے۔ مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے محمد، نام ایسا ہے۔ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ کون کون سے فضائل بیان کریں درود پاک کے، یعنی یقین مانیں یہ گفتگو چل رہی ہے ماشاءاللہ ایک پیاری پیاری، اور الحمدللہ درود پاک کے حوالے سے من یہ کر رہا ہے کہ سنتے ہی چلے جائیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ عاصم بھائی بھی ہیں، میں چاہوں گا کہ عاصم بھائی بھی کچھ اپنا حصہ شامل کریں انشاءاللہ۔ عاصم بھائی کیا فرمائیں گے؟ درود پاک کی ماشاءاللہ فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، کوئی واقعہ اگر آپ بھی ہمیں سنا دیں درود پاک کے حوالے سے مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیے ہر مسلمان دنیا میں یہی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت ملے، سبحان اللہ۔
اور کوئی بھی مسلمان یہ تمنا کرتا ہی نہیں ہے کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہو. تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ جنت ملے اور بس ایسا ہو جائے کہ بس ہماری روح نکل جائے اور جنت کا مجدہ ہم کو مل جائے. تو درود پاک کے ضمن میں ایک واقعہ انشاءاللہ عز و جل ہم سنتے ہیں کہ حضرت سید محمد قردی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے بتایا کہ ان کے والد ماجد یعنی حضرت سیدنا محمد قردی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان، یعنی انہوں نے کہا تھا، ان کا نام جو تھا وہ محمد تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کی وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دیا جائے تو چھت سے میری کفن پر ایک ہرا رنگ کا چھوٹا سا خط گرے گا اور جس میں لکھا ہوگا کہ محمد جو عالم ہے اسے علم کے سبب دوزخ سے چھٹکارا مل گیا ہے. سبحان اللہ. تو اس چھت سے خط گرا، لوگوں نے غسل دیا، چھت سے جب خط گرا تو خط کو پڑھا اور خط کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ان کے کفن میں رکھ دیا گیا. اچھا اس خط کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ اوپر سے بھی وہ ویسا ہی دکھتا تھا اور جب پلٹا جاتا تو پیچھے سے بھی اس کو اسی طرح پڑھا جاتا. کیا بات. میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ نانا جان کا کون سا عمل تھا، وہ کیا عمل کرتے تھے؟ تو امی جان نے فرمایا کہ ان کا یہ عمل تھا کہ وہ ہمیشہ ذکر اللہ کرتے تھے اور ساتھ میں درود پاک کی کثرت بھی کیا کرتے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کا ورد کرے. عموماً ہوتا یہ کہ بندہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یعنی جب بھی سفر میں ہم نکلتے ہیں تو ٹرین کا سفر ہوتا ہے، بس کا سفر ہوتا ہے، پلین میں سفر ہوتا ہے، تو اب وہ سفر میں بندہ کچھ نہیں کرتا ہے، یعنی اس کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ تو یا اپنے وقت کو یوز کرے یا اپنے وقت کو ضائع کرے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوئے ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ موبائل پر لگے ہوتے ہیں، گیم کھیلتے ہوتے ہیں. اب یہ وقت برباد کرنے والی چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ سفر ہر ایک کرتا ہے. صبح میں گھر سے جب بندہ نکلتا ہے کام کے لیے تو وہ آدھے گھنٹے کا سفر بھی تو اس کے لیے سفر ہے نا. کوئی اگر ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف جا رہا ہے تو یہ بھی اس کے لیے سفر ہے، کوئی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جا رہا ہے تو یہ بھی اس کے لیے سفر ہے. تو اگر ہم اپنا معمول بنا لے کہ سفر کے دوران بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہے. کسی نے خوب کہا ہے کہ جو ہمارے جیب میں ہونا تھا وہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے اور جو ہمارے ہاتھ میں ہونی تھی وہ ہمارے جیب میں چلی گئی ہے. اب وہ کیا تھا ہمارے جیب میں ہونا ہے؟ تو موبائل ہمارے جیب میں ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے. اور کیا ہمارے ہاتھ میں ہونی تھی کہ تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہونی تھی لیکن وہ ہمارے جیب میں چلی گئی ہے. آپ یقین جانیں علی بھائی کہ یہ تجربہ بھی ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا اور ہمارے FGN چینل کے ناظرین کا بھی ایک تجربہ ہوگا کہ جب آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو اپنے آپ آٹومیٹکلی ذکر اللہ کا ذہن بنتا ہے نا. تو اب آپ کاؤنٹر تسبیح آتی ہے، یعنی وہ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، کچھ کام بھی اگر کر رہے تو رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. اچھا میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں جو IT کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہ کوڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں کاؤنٹر کی تسبیح ہوتی ہے اور وہ کوڈنگ لکھتے لکھتے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. تو درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یعنی جہاں بھی آپ رہے درود پاک پڑھے تو اللہ نے چاہا کہ درود پاک جو نا اس کے لیے ایسا نہیں کہ بندے کو سارے کام کاج چھوڑنے پڑیں گے کہ جناب بہت سارا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، کوئی سفر کرنا پڑے گا. اتنا آسان ہے درود پاک پڑھنا. بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے آسانی کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے گا انشاءاللہ تو بہت ساری برکتیں اس کو نصیب ہوں گی. تو یقین کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ درود پاک کا ذہن آپ بنائیں گے. چونکہ وقت ہمارا بہت مختصر ہے، ہمارے ناظرین کی کچھ فرمائش ہمارے پاس آئی ہے، انشاءاللہ ان کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید کچھ گفتگو شامل کریں گے. اس وقت ماشاءاللہ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے ہمارے ناظرین ہمیں کچھ فرمائش کر رہے ہیں، کچھ کلام بھی سننا چاہتے ہیں. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. خواجہ پیر اشرفی صاحب کہتے ہیں امیر علیہ سنت کا کوئی کلام سنا دیجیے. ماشاءاللہ. پٹیل سر کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. واہ، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. شاہد صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلام مدنی میاں بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، یہ سننا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک صاحب کہتے ہیں مدینہ یاد آیا ہے ناز شریف سنا دیجیے پلیز، اللہ پاک ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھائے، آمین آمین. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اسی طرح الیاس شیخ کہتے ہیں یہ ناز سنا دیں، رات میں کی دعا دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. اسی طرح ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اسی طرح تنظیم خان کہتے ہیں مولایا صلی وسلم، یہ نعت سننا چاہتے ہیں. اچھا جاورا سے محمود بھائی فرمائش کر رہے ہیں کہ ایک بار سرکار
یہ کلام سنا دیجئے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اس طرح کی ماشاءاللہ اور بھی فرمائشیں ہیں جو ہمارے ناظرین کر رہے ہیں۔ چونکہ وقت مختصر ہے تو 2-3 کلام ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام میں شامل کریں۔ جی عاصم بھائی۔ جمعہ کا دن ہے، امیر اہل سنت کا بھی کلام کی فرمائش ہے، اور ایک مدینہ یاد آئے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ دونوں کو ملا کر انشاءاللہ کیا بات ہے، مدینہ 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 یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو مدینے میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پر، مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے، افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں، مدینہ یاد ہے، مدینہ یاد آیا ہے، نہ ہو مایوں سے دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، نظم کیے خدا آرزو ہے یہی، عاشق ساری کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں، مدینہ یاد آیا ہے، صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، مدینہ کا تذکرہ بھی ہو گیا، مدینہ والے کا بھی تذکرہ ہوا، درود پاک کا بھی تذکرہ ہوا، ایک اچھا ماحول الحمدللہ یہاں سے آپ کو ہم پیش کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ چونکہ وقت میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ہمارے پاس گنجائش کم ہوتی ہے، ورنہ ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ جتنی فرمائشیں آئیں ہم ہر فرمائش کے 2-2 3-3 اشعار شامل کر لیں،
لیکن چونکہ وقت میں گنجائش کم ہے اس لیے ہم آپ سے معذرت چاہیں گے. انشاءاللہ کل بھی پروگرام ہمارا ہوگا, پرسوں بھی ہوگا, آپ کل بھی فرمائشیں کریں, پرسوں بھی کریں, انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو شامل کریں گے. تو ناظرین, گفتگو چل رہی تھی درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے, درود پاک کی برکتوں کے حوالے سے. ماشاءاللہ احادیث بھی آپ کو سنائی, درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں بھی آپ کو سنائی ہیں. میں دوبارہ پڑھوں گا ہمارے مظفر بھائی کی جانب. مظفر بھائی, درود پاک الحمدللہ یقیناً ایک اہم وظیفہ ہے فرشتوں کا بھی وظیفہ, الصلاۃ والسلام. کیا کہیں گے اس کی جو حکمتیں ہیں, اور مزید کچھ آپ شامل کرنا چاہیں؟ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یہ بھی آپ دیکھیں نا, دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت ہے. آپ کچھ سوچ رہے ہیں نا, ابھی سوچتے سوچتے صلی اللہ علیہ محمد, چلیں درود پاک پڑھ لیتے ہیں. کیا بات, بلکہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی, جس کا مفہوم ہے کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو, انشاءاللہ عز و جل یاد آ جائے گی. زبردست. تو بندہ جو ہے آج وقفہ لیتا ہے بات چیت میں, بیان وغیرہ میں بھی, تو اتنی دیر بھی سامعین کو, حاضرین کو جو ہے خاموش رہنے کے بجائے درود پاک کی ترغیب دے دیتا ہے. سب کے سب جو ہے مل کر جو ہے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ جیسا یہ جو آیت کریمہ جو ہے پڑھی گئی, آیت درود ہے, اس کی حکمتیں, اور بندہ درود پاک بندہ جہاں بھی پڑھتا ہے نا وہ قبول ہی قبول ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے, رحمت نازل ہو رہی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں, فرشتے جو ہے دعائیں کر رہے ہیں. تو اب بندہ جو ہے نا اگر اپنی دعا چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو, تو اس کو ایک فارمولہ دے دیا گیا کہ دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھے, اپنی دعا کرے, اور دعا کے بعد درود شریف پڑھے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے نا, یہ اس کے شان نہیں ہے کہ اول اور آخر حصہ قبول کرے اور بیچ کا حصہ چھوڑ دے. تو یہ درود پاک جب اول اور آخر مقبول ہے, جس طرح سے کسی برتن کو اس کے کنارے پکڑنے سے, کوئی پتیلی وغیرہ ہے اس کے دونوں کناروں کو پکڑ کر اگر اٹھایا جائے تو وہ برتن بھی پورا ساتھ میں اٹھ جاتا ہے. تو بلا تشبیہ اگر اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو درود پاک کے قبول ہونے کی برکت سے وہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. اور فاروق اعظم کا مجھے وہ فرمان بھی یاد آیا, جو فرماتے ہیں نا کہ جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو دعا آسمان تک اونچائی کی معلق رہتی ہے, کہ جب تک بندہ نبی پاک کی ذات پر درود پاک نہ پڑھ لے. کیا بات ہے, تو وہ لٹکی ہوئی رہتی ہے. تو ناظرین بھی جو ہے اپنی دعاؤں میں شروع میں بھی درود شریف پڑھے, پھر جو ہے دعا کریں, آخر میں درود شریف پڑھے. اسی طرح اوراد و وظائف میں بھی امیر اہل سنت نے ذہن دیا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ذکر وغیرہ کرے, کچھ بھی دعا کرے, الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا, دیگر اور چیزوں کی دعا, کھانا کھانے سے قبل کی دعا, جتنی بھی دعائیں پڑھی جاتی ہے تو پہلے درود شریف اور آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے, تاکہ یہ دعائیں بھی جو ہے ہماری جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ قبول ہو جائے. بڑی اس کے اندر حکمتیں. اچھا, یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ہم پر کتنے احسانات. آج ہم ایمان والے ہیں, آج ہم پریشانیوں سے بچے ہوئے. اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں کیا تذکرہ فرمایا کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, ہلتی نیوے جماتے یہ ہیں, ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں, جلتی جان بجھاتے یہ ہیں, روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں, لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن, کون بچائے بچاتے یہ ہیں. پھر یہاں دنیا میں کام آنے والے, نزا میں بھی کام آنے والے. نزع روح میں آسانی دے, کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں, مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. اور قیامت کے دن جب ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گی, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں, لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں, اور قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ. جو دنیا سے لے کر قیامت تک کام آنے والے ہیں, جو جنت میں لے جانے والے ہیں, جو شفاعت فرمانے والے, ان کے اتنے احسانات ان کا تو ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے. بلکہ برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو. تو ہمیں ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کا بدلہ چکانے کا ایک دیا کہ درود پاک پڑھ کر, جس طرح سے اگر کوئی آج بھکاری, کوئی سائل جو ہے کسی کے سخی داتا کے دروازے پر جاتا ہے مانگنے کے لیے, تو وہ ڈائریکٹ سوال کرنا نہیں شروع کرتا, بلکہ کیا کہتا ہے, سخی کا مال سلامت رہے, سخی کی آل اولاد میں برکت ہو, سخی کے بچے زندہ رہیں,
پھلتا پھولتا رہے. اب جب یہ سننے والا جو اندر سخی ہوتا ہے اس کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کتنا مہذب سوالی ہے, کتنا اچھا انداز ہے اس کا. مانگنا تو وہ خیرات چاہتا ہے لیکن مانگ کیا رہا ہے کہ میری اولاد سلامت رہے, میرا مال سلامت رہے, دنیا میں ترقی ملے, خوشیاں ملے. مانگنا اس کو اپنی چیز ہے لیکن ہماری خیر مانگ رہا ہے تو وہ خوش ہو کے کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ اولاد سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا نہ کوئی بیٹا ہے, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ کسی نے اس کو جنا. کوئی اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. لیکن اللہ کا ایک حبیب ایسا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہ وہ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا ہیں اور نہ خدا سے جدا ہیں. اللہ کا نام ایسا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا, جب آپ کے جسم اطہر میں جو روح داخل ہوئی تو عرش پر آپ کی نظر پڑی تو کلمہ طیبہ ایسا لکھا ہوا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ اللہ کا ہے جو ہے, ہا جو ہے وہ محمد کے میم سے ملا ہوا لکھا ہوا تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ ایسا کوئی حبیب اللہ کا جس کا نام جو لکھا ہوا, اللہ تعالیٰ کو نام میں بھی فاصلہ جو ہے گوارا نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا نام آئے وہیں سرکار کا نام جو ساتھ میں ملا ہوا ہو. تو ایسی ذات پر جب بندہ درود پاک پڑھے گا کہ مالک و مولا تو راضی ہو جا, اے اللہ ان کے درجات بلند فرما, ان پر رحمت نازل فرما, ان پر سلامتی عطا فرما, تو اب اللہ کی طرف سے جو ہے کیسے کیسے انعامات ملیں گے. علی بھائی ایک اور چیز کہ درود پاک پڑھنا تو یعنی ہر وقت چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن جو مہینہ اب شروع ہوا ہے یہ تو آقا کا مہینہ ہے نا, یعنی شعبان المعظم. تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے FGN چینل کے ناظرین یہ کر لے کہ ہر دن یعنی الحمدللہ رب العالمین ترغیب بھی دلائی جاتی ہے کہ شعبان میں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. آپ سمجھیں کہ آقا کا مہینہ بھی ہے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے, اور ایک کاش کے اسی مہینے میں درود پاک پڑھتے پڑھتے رمضان سے مل جائیں اور رمضان میں بھی درود پاک کی برکتیں ہم سب سمیٹنے میں کامیاب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو درود پاک کی یقیناً بڑی برکتیں ہیں. اچھا, درود پاک کا حکم بھی سن لیجئے. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے. جی ہاں, اور ہر جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب, خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے. اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود پاک پڑھنا چاہیے. اگر نام اقدس لیا یا سنا اور درود پاک اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے کا پڑھ لے. تو یہ درود پاک کی بہت ساری برکتیں, بہت ساری بہاریں ہیں. ابھی یقین مانیں کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے بہت کچھ بیان کرنا تھا لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یقین مانیے میرا بھی دل کر رہا ہے کہ بیان کروں اور من کر رہا ہے کہ ان سے سنوں. یقیناً آپ کا بھی یہ دل کر رہا ہوگا کہ درود پاک کے حوالے سے مزید سنیں. بس یہیں پر انشاءاللہ آج ہم بس کریں گے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے اس پروگرام سے میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہوں گا, یہ دعوت دینا چاہوں گا, آئیے آج نیت کیجیے. آج جمعہ کا دن بھی ہے, آج ہی سے ایک کاش کہ ہم اسٹارٹ کر دیں نبی پاک کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک. روزانہ آپ ایک اپنا معمول بنا لیں, ایک اپنا شیڈول اس طرح کا بنا لیں کہ درود پاک کے لیے جگہ اس میں رکھیں, بالکل رکھیں. درود پاک ضرور پڑھیں. آپ انشاءاللہ یقین مانیے درود پاک کو پڑھ کر دیکھیں آپ, اگر فائدہ نہ ہو تو بتائیے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ نبی کریم کی ذات پر درود پاک پڑھے اس کو فائدہ نہ ہو؟ یقیناً فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو کثرت سے درود پاک ہے اگر بندہ پڑھے تو اس کو کئی دنیاوی اخروی بھی اور دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. جیسے ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے جو کوئی دن بھر میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھے تو وہ دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اسی طرح جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گا. تو اس مبارک مہینے میں اگر ناظرین بھی نیت کرے کہ روزانہ 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ, اب دیکھیے مختصر سا درود شریف صلی اللہ علیہ محمد, 1-2 سیکنڈ لگا تو 1 منٹ پڑھیں گے تو 25-30 مرتبہ ہو جائیں گے. 4 منٹ پڑھا آپ نے تو 100 مرتبہ ہو گئے. آسان سا طریقہ اس کا میں آپ کو عرض کروں, 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہی ہیں, تو آپ گھر سے نکلیں فجر پڑھنے کے لیے, گھر سے مسجد تک 100 مرتبہ پڑھ لیا. آپ واپسی جب مسجد سے گھر کو جائیں 100 مرتبہ, تو ایک وقت کی نماز میں 200 مرتبہ, اس طرح 5 وقت کی نماز میں 1000 مرتبہ بآسانی ہو سکتا ہے. ذہن بنانے کی بات ہے, ہم بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں. تو نیت کرتے ہیں ناظرین, انشاءاللہ مجھے امید ہے درود پاک پڑھیں گے, اس کی برکتیں حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آئیے الصلوۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عشق شاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان یا ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمیں نیکیاں کرنے گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما اے رب کریم عز و جل تیرے کرم تیری عطا تیری توفیق سے ہم نے یہاں پر جمع ہو کر تیرے حبیب کا ذکر کیا درود پاک کی فضیلت بیان کی رب کریم ان تمام تر معاملات کو ان تمام باتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے اے رب کریم عز و جل دنیا جہاں میں جہاں کئی تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں پریشان حال ہیں تنگ دست و بے روزگار ہیں مصیبتوں پریشانیوں کے شکار ہیں اپنے فضل و کرم سے درود پاک کی برکتوں سے ان سب کو تمام بیماریوں پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی خیر فرما سب کا بھلا فرما بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین تیری رضا